لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. خیران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام ولایت کے عنوان سے آج ہماری دوسری گفتگو ہے. ولایت کی جو تعریف ہم نے بیان کی وہ یہ کہ ولایت یعنی اسینشیل میننگ ولایت کے ہیں تقرب کے، قریب ہونا. مطلب یہ کہ انسان اپنی سوچ میں، فکر میں، اپنے کردار میں کس سے قریب ہے، کس سے شعور کو، ریس کو، اثرات کو ایبزارب کرتا ہے، کس کو فالو کرتا ہے. یعنی آپ کسی ایسی شخصیت کو فالو نہیں کر سکتے جس سے آپ قریب نہ ہو. ایسا ہی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کسی بھی انسان کو جس کے پیچھے چلنا چاہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت میں ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے میرے عزیز کہ جب تک کہ ہم امام علی کے قریب نہ ہوں. قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ امام علی کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب وہ زندہ تھے تو ان کے برابر جا کر بیٹھ جائیں، یا آج اگر ان کا روضہ ہے تو آپ ان کے روضے پر جا کر بیٹھ جائیں نا. بلکہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام علی کی جو شخصیت ہے، اور شخصیت انسان کی اس کی سوچ سے، اس کے کیریکٹر سے بنتی ہے، اس کیریکٹر کے نزدیک ہونا ہوا اور اس سے قریب ہونا. یہ حقیقتاً ولایت اور امامت کا معیار ہے. یعنی جو معنوی قربت ہے وہ ولایت ہے، ظاہری قربت ولایت نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں اس بات کو؟ معنوی قربت بنیادی طور سے کن چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے؟ جیسا کہ بیان کیا، انسان کی فکر کا قریب ہونا، انسان کے مزاج کا قریب ہونا، یا ان سینس ان تمام چیزوں کو جمع کر دیں تو انسان کے دلوں کا قریب ہونا. کہ جب انسانوں کی فکروں میں، مزاج میں، قلوب میں قربت پائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ولی ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ کہ ولایت کتنے طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے؟ تو ولایت کے ظہور کے 4-5 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ فرینڈشپ، دوستی. دوسرا طریقہ ہے نصرت، یعنی ایک دوسرے کا مددگار ہونا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. تیسرا طریقہ ہے محبت، آپس میں محبت رکھنا. محبت کا جو لفظ ہے وہ بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہے. کہتے ہیں محبت از سگنیفائڈ بائی سیکریفائز. ٹھیک ہے، محبت کو ہمیشہ قربانی سے ایکویٹ کرنا پڑے گا. جہاں بھی خود غرضی ہے وہاں محبت نہیں ہے. یعنی خود غرضی اور خود بینی محبت کے ساتھ ہم آہنگ یا کمپیٹیبل نہیں ہوتے. تو محبت کا مطلب یہ، یعنی جس سے ہماری محبت ہے تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم اپنے پاس سے کچھ قربان کر سکتے ہیں، یا ہم اپنا کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. چوتھا اپلیکیشن ولایت کا سرپرستی و رہنمائی. یعنی جن میں آپس میں قربت ہوتی ہے ان میں ایک سرپرستی اور رہنمائی کا رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اس عنوان سے جیسے علماء کی ولایت، اولیاء کی ولایت، ائمہ کی ولایت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت، تو یہ فقط نصرت اور محبت کی ولایت نہیں ہے بلکہ یہ سرپرستی اور رہنمائی کی بھی ولایت ہے. یعنی ہم ان سے فقط محبت یا نصرت والے رشتے میں نہیں جڑے ہوئے بلکہ وہ ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمیں زندگی کی راہ دکھانے والے ہیں. لیکن اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیں اچھی طرح سے کہ ولایت حقیقتاً اور مطلقاً فقط اور فقط اللہ کی ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا پچھلی گفتگو میں کہ فاللہ هو الولی، یعنی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کو صرف اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے. اچھا، اس ولایت خدا کے ماتحت 2 قسم کی ولایتیں وجود رکھتی ہیں. ایک ولایت مثبت ہے یعنی پازیٹیو، اور ایک ولایت منفی ہے یعنی نیگیٹو. اچھا، اب یہاں پر آ کر ہمارا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اس بات کو سمجھنے میں کہ ولایت مطلقاً فقط خدا کی ہے، یعنی انسان کسی اور سے دور یا قریب نہیں ہو رہا ماں سوائے اللہ کا.
بلکہ اگر آپ موسٹ براڈسٹ سینس میں دیکھیں تو حقیقتاً خدا ہی سے قریب ہو رہا ہے. بڑی پیاری بات ہے. جیسے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی خدا کے جمال سے قریب ہو رہا ہے اور کوئی خدا کے قہر سے قریب ہو رہا ہے. تو معلوم ہے ولایت فقط خدا کی، لیکن اس ولایت الہی کے ماتحت دو ولایتیں ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں، ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے. پازیٹیو ولایت قبولیت ہے خدا کی طرف سے، نیگیٹو ولایت ریجیکشن ہے. یعنی کوئی ولایت ایسی نہیں ہے جو خدا کی ولایت سے انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ کرتی ہو. تو معلوم ہوا جو مثبت اور مقبول ولایت ہے جو خدا کے ماتحت ہے وہ نبی اور امام کی ولایت ہے، اور جو منفی یا مطرود یا ریجیکٹڈ یعنی مردود ولایت ہے وہ ولایت شیطان و طاغوت ہے. اور آپ دیکھیں اس بات کو قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ عاقل نہیں ہوتے، جو لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے، خدا ان پر نجاست کو ڈال دیتا ہے. نجاست کیا ہے میرے عزیز؟ یہ ولایت طاغوت ہے. یعنی جو لوگ ولایت خدا کو قبول نہیں کرتے، خدا انہیں شیطان و طاغوت کی ولایت میں جانے دیتا ہے. اور شیطان طاغوت کی جو ولایت ہے وہ بھی خدا کے اذن سے، خدا کے ہٹ کر نہیں ہے خدا سے کوئی چیز، لیکن ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے، ایک مقبول ہے، ایک مطرود ہے. ایک کا نتیجہ خدا کے مہر اور جمال سے مل جاتا ہے، دوسرے کا نتیجہ خدا کے قہر اور غضب کے سامنے آ جانا. اور آپ دیکھیں قرآن کریم نے یہ لفظ بہت جگہ استعمال کیا، ولایت شیطان اور ولایت طاغوت. خود آیت الکرسی کے آخر میں آپ کو مل جاتا ہے. یہاں ایک آیت میں آپ کے سامنے بیان کروں، سورہ کہف کی آیت نمبر 50. کیا ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے امر سے باہر نکل گیا. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اے انسانوں کہ تم اس کو اور اس کی ذریت کو ولی بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر یا میرے علاوہ. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تمہارے دشمن ہے. یعنی یہ وہ ولایت ہے میرے عزیز جو شیطان اور اس کی ذریت کی ہے. اور دیکھیے کوئی بھی شخص، اگر آپ غور کریں، کوئی بھی شخص انکلوڈنگ شیطان کبھی بھی اپنے آپ کو شیطان بنا کر آپ کے سامنے نہیں آتا ہے. یعنی شیطان کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ انسان بنیادی طور سے حق پرست اور حق جو ہے اپنی فطرت سے. ہر شیطان جو بھی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ کے سامنے لے کر آتا ہے وہ حق کے بارے میں لپیٹ کر ہی لاتا ہے. اس طرح کہتے ہیں یعنی یہ سچ ہے، یہ تمہارے لیے بینیفیشل ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ حق، یہی حق ہے. تو جب تک انسان وہ معرفت اور بصیرت نہ پیدا کرے اپنے اندر کہ حق اور باطل کو جدا کر سکے، اور یہ حق اور باطل کی جو تمیز ہے اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ فرقان. اور یہ فرقان خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیز. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ حق اور باطل کو وضاحت کے ساتھ الگ الگ دیکھ سکے. اور اگر کوئی باطل کو حق کا لباس پہنا کر آپ کے سامنے لائے تو کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے. اس ایبیلٹی کو کہتے ہیں فرقان. اور یہ فرقان خدا کیسے عطا کرتا ہے؟ ارشاد پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. یعنی تقوی الہی کا نتیجہ ہے کہ انسان کو فرقان نصیب ہوتا ہے، حق و باطل کو جداگانہ دیکھنے کی صلاحیت نصیب ہوتی ہے انسان کو. تو ہماری ابھی تک کی گفتگو کا جو ماحصل ہے وہ یہ کہ ہمارے سامنے بطور ایگزامینیشن باطل ولایتیں بھی موجود ہیں اور ولایت حق بھی موجود ہے. ولایت حق فقط اور فقط اللہ کی ہے کہ جو مینیفیسٹ ہوتی ہے حجت خدا اور نمائندگان الہی کے ذریعے سے. یعنی اللہ کے نمائندے اپنی طرف دعوت نہیں دیتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ،
کہ تم سب کے سب رب والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، یعنی ان میں سے کوئی بھی اپنی جانب دعوت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں جناب مسیح علیہ السلام نے کبھی ایک لفظ بھی یہ نہیں بولا کہ تم میری پرستش کرنا شروع کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جملے قرآن میں 2-3 بار نقل ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی جو نمائندے خدا ہیں، جو بھی حجت خدا ہیں، معاذ اللہ، یہ خیال کرنا بھی جرم ہے، جرم عظیم ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنی طرف دعوت دیتا ہے یا دی ہوگی کبھی کسی نے۔